اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں مختلف جگہ پر کئی بار ارشاد فرماتے ہیں کہ نشانیاں ہیں، جیسا کہ زمین مردہ تھی، اللہ پاک نے اس پہ پانی برسایا تو وہ زندہ ہو گئی، اور پھر اس میں سے پھل پھول اناج وغیرہ سب نکالا۔ اب غور کرنے سے کتنی گہرا راستہ لگتی ہے یہ چیز کہ جب انسان کی آنکھوں سے پانی برستا ہے، اللہ کی یاد میں آنسو بہتے ہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی نعمت کے شکرانے سے، تو یہ آنسو، یہ آنکھوں کا پانی بہہ کر آخرت کی مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ مٹی ہمیں نظر تو نہیں آتی، غیب میں ہے، مگر ہے۔ آنسو نکل کر کہاں جاتے ہیں؟ ایسے آنسو زمین پر گر کے ضائع نہیں ہوتے، بلکہ آخرت کی مٹی کو پانی ڈالتے ہیں، جو اس کی کھیتی کی زمین ہے، پھر اس کو آخرت میں ہی کاٹیں گے۔ جو اس پہ پھل پھول ہوں گے نا، عمل کے، یاد کے، تو اس کی جو فصل، اس کا پھل، وہ اس کی اصل شکل و ماہیت میں ہم اللہ کے ہاں پائیں گے۔ بات دیکھو، عمل صالح ہے نا، نیک کلام، تلاوت کے الفاظ، نیک نصیحت، نیک بول، اللہ کی باتیں، اللہ کی آیتیں، اللہ پاک کی صورتیں، قرآن مجید کی صورتیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں، تو یہ جو بات ہے نا، جملے سے بنتی ہے۔ جملے لفظ سے بن جاتے ہیں نا، اور جو لفظ حرف سے، تو ایک ایک حرف ایک نہ جملہ بنا دیتا ہے، اور جب ہمارے منہ سے، زبان سے اللہ نکلتا ہے تو یا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ نظر نہیں آتے یہ الفاظ، یہ اتنے لطیف ہوتے ہیں، ان کا تو وزن محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ لفظ یا ایسے جملے جو منہ سے نکلتے ہیں نا، تو کیونکہ یہ روشنی کی لہر سے بھی زیادہ لطیف ہوتے ہیں، ہلکے ہیں، تو فوراً ہی آخرت میں مل جاتے ہیں۔ یہ الفاظ نا اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں، جیسے زمین سے بخارات نہیں اٹھتے، اور اٹھ کے بادلوں میں جا کے وہ شامل ہوتے ہیں، اور پھر بارش برستی ہے، پھر رحمت آتی ہے، پھر پھل پھول لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایسے لفظ، یہ آنکھوں کے آنسو، یہ آنکھوں سے بہہ کر تک نیچے کو جا رہے ہیں نا، بہتے جا رہے ہیں، لیکن یہ وہی بخارات ہیں جو نیکیاں بنا دیں گے، جو انسان کو راہ دکھا دیں گے اللہ کا، جو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو دیکھو، دنیا کی ہر شے جو صرف اپنی ذات کی حد تک فائدے میں ہے، جو صرف اپنی ذات کی حد تک کا فائدہ رکھتا ہے نا، جو بندہ یا جو شے ہے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے مال، خواہشات، طمع، لالچ، ان سب کا انجام نقصان ہے، سخت دلی ہے، سخت دل ہو جانا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ بعضوں کے دل پتھر سے بھی پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ جو پتھر ہیں ان میں سے بھی اللہ کے خوف سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ ان دلوں سے بھی جو سخت ہیں نا، جن پہ رحمت ہو جائے، وہ فضل ہو جائے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ تو یہ بوجھ ہیں، جو اس طرح کی یہ خواہشات دنیا کی، جو صرف اپنی ذات کا ہی سوچی جانا، تو جسم کے بھی اور اعمال کے بھی یہ خود غرضیاں، یہ سب بوجھ ہیں۔ نفس امارہ کی یہی اوقات ہے، یہ نفس امارہ جو صرف اپنا بتاتا ہے نا، اپنی فکر رکھتا ہے، تو اس کی اوقات پتہ ہے کیا ہے؟
وہ پخانہ ہے، گندگی ہے، بدبو ہے، صرف نفس پرستی سکھاتا ہے۔ وہ دولت جو صرف اپنی ذات تک ہی محدود رکھی جاتی ہے نا، وہ بھی یہی پخانہ ہے۔ بخل بندہ بھی صرف یہی پخانہ ہے، اس کا انجام بدبو ہے، پخانہ ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ اپنا اس میں چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سب پہ خیر و عافیت فرمائے، سب کی خیر فرمائے، سب کا بھلا اللہ دیا رکھا، اللہ خیر فرمائے سب پہ، آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔